لہو دعوت الحق، اسی کا پکارنا سچ ہے اور حق ہے۔ اللہ پھر یہاں رک گئے نا، فرمایا والذین یدعون من دونہ، جن کو وہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، لا یستجیبون لہم بشیء، وہ ان کو جواب نہیں دے سکتے، ان کی بات کو قبول نہیں کر سکتے، بشیء کچھ بھی، الا کباسط کفیہ الی الماء، مگر اس آدمی کی طرف جسے پیاس نے پاگل کر دیا ہو اور وہ کنویں کی منڈیر پہ آیا ہو اور وہ پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کے کہے آ پانی، آ پانی، نہ وہاں ڈول ہے نہ وہاں رسی ہے، اور یہ پانی کو کہتا ہے آ پانی، آ پانی، وما ہوا ببالغ، ساری زندگی پانی کو خطاب کرتا رہے تو پانی اس تک نہیں آ سکتا، جس طرح کنویں سے پانی باہر نہیں نکل سکتا اسی طرح قبر سے بھی آواز نہیں آ سکتی۔ جب تک رسی نہ ہو، جب تک ڈول نہ ہو، پانی نہیں آ سکتا۔ تو اللہ کے سوا اوروں کو پکارنے والا یہ نہیں دیکھتا کہ یہاں روح والی رسی تو ہے کوئی نہیں، روح والا ڈول تو ہے کوئی نہیں، روح پہنچ گئی اعلی علیین میں، روح پہنچ گئی سجین میں، روح والی رسی اور روح والا ڈول وہاں موجود نہیں ہے، نہیں ہے۔ جس طرح پانی اس کی آواز کو سن نہیں سکتا اور اس کو پہچان نہیں سکتا، اسی طرح جو آدمی قبر پہ آواز لگا رہا ہے قبر والا اس کو سن بھی نہیں سکتا، اسے پہچان بھی نہیں سکتا۔ یہ قرآن نے فیصلہ کیا ہے، انک لا تسمع الموتى وما انت بمسمع من فی القبور، میرے پیغمبر قبروں میں پڑے ہوں کو آپ نہیں سنا سکتے، انک لا تسمع الموتى، میرے پیارے پیغمبر آپ مردوں کو، الموتى پہ جو الف لام ہے یہ استغراقی ہے، دنیا کا کوئی بندہ اس میں سے انبیاء اولیاء کو باہر نکالے، کسی آیت سے الموتى سے انہیں باہر نکالے۔ مولانا سرفراز خان صفدر نے اپنی کتاب میں لکھا نبی پاک بھی الموتى میں شامل ہیں، جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی الموتى میں شامل ہیں، اور قرآن نے فیصلہ کیا ہے میرے پیارے پیغمبر آپ کا تو کام ہی سنانا ہے، آپ تو آئی سنانے کے لیے، سنانے والے آپ ہو کہ آپ سے بہتر سنانے والا کائنات میں ہے کوئی نہیں۔ میرے پیغمبر آپ بھی سنانا چاہیں تو آپ بھی مردوں کو اپنی بات سنا نہیں سکتے۔ آگے یہاں چکر چلانا، یہ سنانے کی نفی ہو رہی ہے جی، سنا نہیں سکتے، کہاں لکھا ہوا ہے جی سنتے بھی نہیں؟ آگے سے یہ تعویلیں کرتے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں تو کمال موجود ہے، مردوں میں سننے کی کمی نبی پاک میں آ گئی ہے، شرم نہیں آئی آپ کو یہ کہتے ہوئے؟ زندگی میں تو آپ سناتے تھے، زندگی میں آپ سناتے تھے، لوگ سنتے تھے، مرنے کے بعد وہ تو سن رہے ہیں، ان میں کوئی کمی نہیں آئی، تو پھر کس میں کمی آ گئی ہے؟ یہ تعویلیں کرتے ہو، یہ تعویل تو تم تب کرو جب آیت کا اگلا حصہ تمہاری تعویل کی تصدیق کر رہا ہو۔ اگلا حصہ پڑھو آیت کا،
خدا کی قسم دھجیاں اڑا دی اللہ نے. اللہ نے فرمایا ولا تسمع الصم الدعاء، میرے پیغمبر تو بہروں کو بھی اپنی آواز نہیں سنا سکتا. کرو مانا، بہرے سنتے تو ہیں، تو سنا نہیں سکتا. یہی میں نہیں ہوں، تو بہروں کو بھی اپنی بات سنا نہیں سکتا. آگے چلو، وما انت بہاد العمی، میرے پیغمبر تو اندھوں کو راستہ دکھا نہیں سکتا. کیا میں نے اندھے دیکھتے تو ہیں، تو دکھا نہیں سکتا. یہی میں نے، یہ تو مزے کا خیز بات بن جائے گی، یہ تو مزاح بن جائے گا دین کا. سیدھی سادی بات ہے. قرآن نے فیصلہ کیا ہے کہ فوت ہونے والا کوئی ہو، انتقال کرنے والا کوئی ہو، نبی ہو یا امتی ہو، کوئی پیر ہو یا اس کا مرید ہو، کوئی ولی ہو یا غیر ولی ہو، وہ دنیا والوں کی آواز، کلام، سلام، پیغام سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے. میں اشارہ کروں گا، درس میں کوئی خطابتی انداز تو ہوتا نہیں بندے کا، لیکن خطابت کا یہ فن ہے کہ خطیب چھپا کے بات کرے اور سامعین اس سے پردہ ہٹائے. یعنی خطیب اسے چھپا کے تھوڑا سا بات کرے اور سامعین اس کا پردہ ہٹائے، پھر لطف ہوتا ہے، پھر لطف آتا ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ مردے سنتے ہیں، انہوں نے مر کے نہیں دیکھا کہ ان کا تجربہ ہو، اور جو کہتے ہیں کہ مردے نہیں سنتے جیسے ہم نے بھی مر کے نہیں دیکھا کہ ہمارا تجربہ ہو کہ نہیں سنتے. جس نے مر کے 100 سال دیکھا تھا نا، وہ کہتا ہے کہ نہیں سنتے. پتہ نہیں سمجھ آپ کو آئی کہ نہیں آئی. جس نے 100 سال مر کے دیکھا تھا نا، پھر واپس آیا تھا دنیا میں، وہ کہتا ہے کہ مرنے والا دنیا والوں کے حالات سے بے خبر ہوتا ہے. اگر حضرت عزیر علیہ السلام کو دنیا کی آوازیں آ رہی ہوتی تو یہ نہ کہتے لبثت یومن. 100 سال سورج چڑھتا رہا، پھر سورج غروب ہوتا رہا، دن آتا رہا، پھر رات آتی رہی. گرمیاں بھی، سردیاں بھی، بہار بھی، خزاں بھی، پت جھڑ بھی، بارشیں بھی، بادل بھی، بادلوں کا گرجنا بھی، بجلی کا چمکنا بھی، بارش کا پڑنا بھی، اولوں کا برسنا بھی، پرندوں کا چہچہانا بھی. یہ سارے حالات ہوتے رہے دنیا میں، لیکن زمین کے اوپر پڑے ہوئے پیغمبر کو دنیا کی کوئی آواز سنائی نہیں، ورنہ وہ کبھی نہ کہتے لبثت یومن کہ میں تو ایک دن رہا ہوں. قال بل لبثت 100 عام، نہیں بلکہ آپ تو رہے ہیں کتنا. اللہ نے فرمایا میرے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ پکارتے ہیں مشرکین، جن کو بھی پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. ان کی مثال تو اس پیاسے کی طرح ہے جو پانی کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے اور کہتا ہے آ پانی، اور کنویں سے تو کنواں تو بڑا گہرائی میں ہوتا ہے یار، یہاں پانی پڑا ہو سامنے اور میں کہوں آ پانی، یہاں سے نہیں آ سکتا. اللہ نے بھی کیسی مثال بیان کی. ساری زندگی کہتا رہے آ پانی، وما ہوا ببالغ، پانی اس کے منہ تک نہیں پہنچ سکتا. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال مبین، نہیں ہے پکار کافروں کی مگر کھلی گمراہی. امیر شریعت مانا کرتے تھے نہیں ہے پکار کافراں دی مگر کتے دی بھونک، اس سے زیادہ وقت اس کی کچھ بھی نہیں. ان کی کیا پکار ہے.